آمین۔ اس سے آگے بھی تھوڑا پڑھیں تو وقت کے حوالے سے بڑی ساری باتیں ہیں، لیکن ہم نے 8 آیات تک پڑھا ہے۔ لیکن یہاں جو اس کا رائٹر ہے، اس کا جو لکھنے والا ہے، اس نے ان باتوں پر غور کیا ہے، اور اس نے جن باتوں پر غور کیا ہے، اس نے اس بات پر غور کیا ہے کہ زمین پر، آسمان کے نیچے ہر ایک چیز کا خدا نے وقت ٹھہرایا ہوا ہے، موقع ہے، اور پھر کیا ہے؟ وقت۔ جیسے آج یہاں مل بیٹھنے کا اور عبادت کرنے کا کیا ہے؟ ایک وقت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور وقت ہے جو اسٹڈی کا ہو سکتا ہے، کھانے کا ہو سکتا ہے، ملنساری کا ہو سکتا ہے، آؤٹنگ کا ہو سکتا ہے، باہر جانے کا آپ کا ہو سکتا ہے۔ اور کتاب مقدس کے مطابق یہاں ایک ڈسپلن کی بات ہو رہی ہے، یہاں اس بات کی بات ہو رہی ہے کہ ہر ایک چیز کا موقع اور وقت ہے۔ ہم کسی بھی کام کو کریں یا ہم کسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر، سفر کا سوچتے ہیں، کھانے کا سوچتے ہیں، سونے کا سوچتے ہیں، اٹھنے کا سوچتے ہیں، بھاگنے کا سوچتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سکول جانے کا سوچتے ہیں، سکول سے آنے کا سوچتے ہیں، بزنس کا سوچتے ہیں، کچھ بھی آپ سوچتے ہیں، کچھ بھی آپ پلان کرتے ہیں، ہر چیز کا وقت ہے۔ اور کتاب مقدس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس پر بہت زیادہ ورک کیا ہے، اور کتاب مقدس میں وقت کو غنیمت بھی کہا گیا ہے۔ اور جب مسیحیت کا وجود ہم دیکھتے ہیں قائم ہونا شروع ہوا، جب لوگوں میں کرسچینٹی کا پرچار ہونا شروع ہوا، جب بڑی تیزی کے ساتھ مسیحی لوگ ابھرنا شروع ہوئے، تو دنیا کے اندر برٹش نے جب حکومت کی تو اس نے اپنے سارے سفروں کے اندر، اپنی ساری گورنمنٹ، اس اتھارٹی کے اندر، حکومت کے اندر، اس نے بڑے بڑے جس کو ہم کہتے ہیں اپنا گھنٹے گھر، چوکوں میں بہت اونچے اونچے بنا کر اس پر گھڑیاں لگائی، اور لوگوں کو یہ احساس دلایا کہ ہم وقت کو قدر کریں۔ اور کتاب مقدس کے مطابق جو وقت ہم نے خدا کے لیے ٹھہرایا ہوتا ہے، بے شمار دفعہ ایسا ہوتا ہے جب ہم خاندانوں میں وزٹیشن کرتے ہیں، بڑی بڑی کنونشنز کے اندر، بڑی بڑی کیا لیں کہ کروسٹس جب ہوتے ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، تو بے شمار لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو وقت انہوں نے اس وقت کو جو ٹھہرایا ہے عبادت کا، کروسٹ کا، یا سیکھنے کے عمل کو، اس میں عموماً وہ لوگ وہ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ ہوتے موجود ہیں لیکن توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ اور پچھلی دفعہ ہم نے یہ میسج بھی میں نے ہی آپ کے درمیان شیئر کیا تھا، جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ جس نے بھی کلام پر توجہ کی ہے اور ہیلپ بھی اس نے ادھر سے مانگی ہے۔ آمین۔ اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ وقت جو خدا نے ہمیں دیا ہے، دیکھیں جوانی واپس آتی ہے، نہیں، لوگ کہتے ہیں نا پاجی ہے وقت پھر نہیں جی آنا۔ کیا جب ہم صبح اٹھتے ہیں شام ہو جاتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دن واپس آئے؟ نہیں۔ شاید آپ اپنی زندگی کے اندر دوبارہ وہ موقع بنا سکتے ہیں، لیکن وہ دن، وہ وقت واپس نہیں آتا۔ اگلے دن کی بات ہے، اگلے وقت کی بات ہے جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں، جس میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے ان وقتوں کی اور ان میعادوں کا اختیار اسی کے پاس ہے۔ وہ اس کے پاس ہے کہ وہ گزری زندگی کے بارے میں آپ کو سکھائے، بتائے، وہ موجودہ زندگی کے بارے میں آپ کو بتائے، سکھائے، وہ آنے والے وقت اور حالات کے بارے میں آپ کو بتائے۔ اس کے بارے میں بھی بائبل مقدس بیان کرتی ہے، ہم ابلیس کو موقع نہ دیں بلکہ خدا کو موقع دیں۔ اگر ہم حال، ماضی اور مستقبل کو جاننا چاہتے ہیں
لیکن جیسے ہی آپ ابلیس کو موقع دیتے ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ آپ کی زندگی کے اندر وہ وقت آپ کو یاد لاتا ہے جب آپ خدا سے دور ہوتے ہیں. وہ آپ کو موجودہ وقت کے اندر آپ کو گرانے کی کوشش کرتا ہے اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو ناکامی کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن اگر ہم خدا میں ہوتے ہیں، خدا میں زندگی بسر کرتے ہیں، خدا کو وقت دیتے ہیں، خدا کے پاس اس کے قدموں میں بیٹھتے ہیں، تو وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ گزرے وقت کے بارے میں بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے غفلت میں زندگی گزاری، لیکن موجودہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں اور آئندہ آنے والے وقت میں ہم کیسے کامیاب ہوں گے. جیسے لکھا ہے، جب تو میرے حکموں کو مانے تو دیکھ میں تجھے خوب کامیاب کروں گا، میں تجھے سرفراز کروں گا، میں تجھے یہ برکت دوں گا، میں یہ برکت تجھے دوں گا. وہ آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں برکتیں اور ہمیں اپنی بڑی محبت کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن اگر ہم اس وقت کو جو موجودہ ہے ضائع کرتے ہیں تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ یہ وقت ضائع ہوگا تو آئندہ آنے والے وقت میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ جو وقت ہمیں دیا ہے خدا نے اپنے کلام کو سیکھنے، سمجھنے، جاننے کے لیے، تو کتاب مقدس بیان کرتی ہے ہم اس وقت کو غنیمت جانیں، اس وقت کو اپنی زندگی کے اندر اس طریقے سے لیں کہ خدا ہمیں وقت دے رہا ہے. لیکن پھر وقت نہیں ہوگا. جن عورتوں نے، عقل مند عورتوں نے اپنی مشلوں میں کیا بھر لیا؟ تیل، اور انہوں نے ایکسٹرا بھی رکھ لیا. وہ کیا تھی؟ عقل مند. اور وہ وقت دوبارہ دوسری کیا کیا؟ انہوں نے وہ وقت ضائع کیا، اور جب اپنے پاس کی طرف گئی کہ جائیں پیچھے جا کر وہ کیا کریں، کپیوں میں پھر تیل بھرنے کے لیے لے کر آئے، تو وہ وقت ضائع ہو گیا. اور آگے جب ہم پڑھتے ہیں بائبل مقدس میں تو یوحنا کی معرفت ہمیں ایک بڑا زبردست بیان ملتا ہے سامری عورت کے بارے میں. لکھا ہے جب اس نے وقت خداوند کے ساتھ سپینڈ کیا ہے کنویں کے اوپر، تو وہ خدا اس سے، یسوع مسیح اس کو کہہ رہے ہیں اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی کہ جو تجھ سے باتیں کرتا ہے تو اس سے تو زندگی کا پانی مانگ لیتی. تو اس نے کیا کیا؟ اب جو بات آپ کو میں سکھانا اور بتانا چاہتا ہوں، اس نے جو وقت خدا کے ساتھ گزارا ہے اس نے خداوند پر غور کیا ہے. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے جب اس نے یسوع پر غور کیا، اس نے کہا مجھے تو معلوم ہوتا ہے کوئی نبی ہے. اس نے کہا ہاں ہم یہ جانتے ہیں خرسوس جب آئے گا تو وہ ساری باتیں ہم پر ظاہر کر دے گا. اس نے کہا جو تجھ سے باتیں کرتا ہے وہ میں ہوں. اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے یسوع مسیح کی باتوں پر غور بھی کیا، اور یسوع مسیح کی باتوں پر نہ صرف غور کیا بلکہ جو وقت اس نے خداوند کے ساتھ گزارا تھا وہ اس کا وقت بابرکت بننا شروع ہو گیا. یسوع مسیح اس کو کہتے ہیں جا اپنے شوہر کو بلا لا. تو وہ کہتی ہے میں تو بے شوہر ہوں. اس نے کہا تو ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. اب دیکھیں یسوع مسیح تو اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ تیری زندگی کے اندر خامی کیا ہے، لیکن یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارنے سے اس کی خامی خوبی بن گئی ہے. اس کی وہی خامی جو سی ہے اس کے لیے نجات کا کام کرنے لگی ہے. اپنے گاؤں میں جا کر کہتی ہے دیکھو مجھے وہ مل گیا ہے جس نے میرے سارے کام بتا دیے ہیں، اور لوگ تو اس کے کاموں کو جانتے تھے، اور وہی کام اس کی زندگی کے اندر دوسروں کو جیتنے والے بن گئے ہیں کہ وہ نجات کی طرف آ جائیں، وہ توبہ کی طرف آ جائیں، وہ اپنی زندگی خداوند اپنے خدا کو دیں. جب آپ خدا کو وقت دیتے ہیں تو آپ کی کمزوریاں آپ کی خوبی اور آپ کی کامیابی کی سیڑھی بن جاتی ہیں، آپ بڑھوتی کی طرف آ جاتے ہیں. دیکھیں موسیٰ کی کمزوری تھی، وہ اچھا بول نہیں سکتا تھا، اس کی زبان رکتی تھی. اس نے خداوند سے بات کی یہ میری کمزوری ہے، تو اسے ایک اچھا اس کے ساتھ مددگار اس کا بھائی مل گیا جو اس کے ساتھ کہانت کا کام کرتا تھا. خدا آپ کی کمزوری میں آپ کے لیے اپنا زور اور آپ کے لیے فیور کو پرووائڈ کرتا ہے. آمین. کیونکہ وہ آپ کو اگلے درجوں میں لے کر جانا چاہتا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے ہم اس وقت کو ضائع نہ کریں. جیسے بے شمار لوگ دعا کا وقت ملے وہ دعا نہیں کرنا چاہتے، انہیں وقت ملتا ہے کہ وہ دعا کریں. بے شمار لوگوں کو وقت ملتا ہے کہ وہ گواہی دیں. بے شمار لوگوں کو وقت ملتا ہے کہ وہ خداوند اپنے خدا کو فالو کریں.
اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کے اندر خدا کو وقت نہیں دیا. دیکھیں نوح کے وقت میں طوفان آیا ہے اور وقت ملا ہے کہ وہ کشتی میں بیٹھ جائیں, لیکن لوگوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا, دروازہ بند ہو گیا, لوگ چلاتے رہے اور وہ ڈوب گئے. آج بھی خدا کے خدام, خدا کے لوگ گھر گھر میں انجیل سناتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی وقت ہے موقع. لکھا ہے بائبل مقدس بیان کرتی ہے پولس رسول نے افسوس کیا, افسوس تم پر, عمر کے مطابق تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا, تم دودھ کے مشتاق. اگر کسی بچے کو آپ وقت پر ایجوکیشن میں اس کے اسکول میں ایڈمیشن نہیں کرواتے, 4 سال سے 3 سال 5 سال جو بھی اس کی ایجوکیشن کی سٹارٹنگ ڈے ہے اس میں اگر آپ نہیں کرواتے, تو اگر آپ اس کو 10 سال کی ایج میں جا کر کرواتے ہیں تو وہ جب 10 سال کی عمر میں پلے گروپ سے شروع ہوگا تو وہ کس عمر میں جا کر ایجوکیشن کو کمپلیٹ کرے گا؟ اس کی ایج بڑھتی جائے گی اور وہ اپنی ایج کے مطابق جوان بوڑھا ہونے والی سائڈ پر, جوان بالکل جس شاید اس کی یونیورسٹی کا وہ ٹائم ہو. لیکن اگر ہم نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے تو جن لوگوں نے اپنے وقت کو ضائع کیا ہے, وقت نے ان کو ترقی نہیں دی, وقت نے ان کو برکت نہیں دی, وقت نے ان کو سرفرازی تندرستی نہیں دی. اور بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے ہم اپنے وقت کو غنیمت جانیں. اور بائبل مقدس کے مطابق ہم نے واس کی کتاب میں پڑھا ہے ہر ایک چیز کا جو آسمان کے نیچے ہے وقت ہے. حوض کا پانی ہلتا تھا, فرشتہ ہلاتا تھا, جب وقت پر فرشتہ پہنچتا تھا تو لوگ شفا پا جاتے تھے, لیکن جو نہیں پہنچتے تھے وہ شفا پاتے تھے نہیں, وہ محروم ہو جاتے تھے. 3 دن مسلسل خدا کے ساتھ انہوں نے وقت سپینڈ کیا. ایک بڑی بھیڑ نے, اجر ہے, اجر یہ تھا بھیڑ نے شفا پا گئے. اور جب یسوع مسیح سے بھیڑ جدا ہونے لگی تو لکھا ان میں بتھیرے کمزور تھے, تو یسوع مسیح نے ان کو کمزور رہنے دیا. ان کی یہ کمزوری خداوند کی نگاہ میں تھی, اور خداوند نے جس شخص نے خداوند کے ساتھ وقت گزارا, یسوع مسیح کو وقت دیا, 12 شاگردوں میں ایک وہ بھی شخص تھا, ایک چھوٹا سا بچہ جس نے اس وقت میں یسوع سے محبت کی اور یسوع کا انکار نہ کیا. اپنی محبت کو وہ جس نے روٹی اور مچھلی کی شکل میں بھیجا, تو لکھا ہے بھیڑ بھی کھا گئی, انہیں بھیڑ کو بھی سیر کیا, شاگردوں کے 12 ٹوکرے بھی, اور میں سمجھتا ہوں اس بچے کو بھی آج ہم ذکر میں یاد کر رہے ہیں. وہ وقت اس نے خداوند کو دیا اور آج پوری دنیا کے اندر وہ وقت ہے کہ اس بچے کا بھی ذکر ہے. نام کا تو نہیں ہم جانتے ہیں. جب آپ خدا کو وقت دیتے ہیں تو وہ وقت آپ کا خدا کے ساتھ گزرا ہوا ضائع نہیں جاتا. ایک کتاب لکھی جا رہی ہے جو ہمارے کاموں کی دستاویز ہے. فرشتہ لکھ رہا ہے آپ نے کتنا وقت خدا کو دیا ہے, آپ نے کتنا وقت خدا کے ساتھ گزارا ہے. آپ کو پتہ ہے حزقیہ لکھا ہے بادشاہ اتنا سخت بیمار ہو گیا کہ نبی کی معرفت پیغام خدا نے بھیجا, جا اور میرے بندہ کو کہہ اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کر لے, تیرے پاس اب وقت نہیں ہے. اس سے پتہ کیا کیا, اس نے دیوار کی طرف رک کر رو کر دعا کی اور کہا خداوند یاد کر میں نے تیرے ساتھ کیسا وقت گزارا ہے, میرے کاموں پر غور کر, میں نے تیرے ساتھ وقت گزارا ہے. اور کتابوں مقدس بیان کرتی ہے خداوند نے اپنے بندہ حزقیہ پر غور کیا اور نبی کی معرفت سے یہ پیغام بھیجا کہ جا اس کو کیا تیرے 15 سال میں نے بڑھا دیا. خدا کے ساتھ زندگی گزارنے سے عمر کے ایام بڑھتے ہیں. جوانی کی بنسبت خدا نے ایوب کو بڑھاپے میں زیادہ برکت دی کیونکہ اس نے خداوند کے ساتھ وقت گزارا, اور اس وقت کو جس میں اس سے ابلیس سارا کچھ چھین کر لے گیا اس نے وہ موقع گوایا نہیں, اس نے خدا کی شکر گزاری کی. بعض دفعہ میں خدا موقع دیتا ہے ہم خدا کی حمد کریں, تعریف کریں, اس کی ثنا کریں, اس کی ستائش کریں. عموماً ہم لوگوں کی کرنا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کوئی بیماری سے اٹھے تو کہتے ہیں وہ ڈاکٹر بڑا چنگا تھا. جیسے بعض دفعہ ہم کامیابی بچے پاس ہو جائیں, کامیابی کی طرف آ جائیں, وہ اسکول بڑا چنگا تھا. بعض دفعہ ہمارے بچے جو ان سے ہیں وہ کسی اچھے ملک میں چلے جائیں, وہ بازی وہ بندہ جنٹ بڑا چنگا سی.
ہم خدا کو وہ موقع اور وقت نہیں دیتے، ہم شکر گزاری نہیں کرتے، با وقت با موقع بات نہیں کرتے، خداوند کو عزت اور جلال نہیں دیتے، اور پھر ہمیں بھی جلال نہیں ملتا۔ اگر ہم جلالی ہونا چاہتے ہیں، اگر ہم سرفراز ہونا چاہتے ہیں، تو بائبل مقدس میں ان حقیقتوں پر غور کریں، ان کہانیوں پر غور کریں، ان واقعات پر غور کریں، ان زندگی کے لوگوں پر غور کریں جنہوں نے اپنا وقت ضائع نہیں کیا، جس میں ہم نے سامری اور ایوب کی زندگی، اور پھر بائبل مقدس کے مطابق جب صدرک مسک عبد النجو کو آگ کی بھٹی میں ڈالا گیا، اب وقت تھا کہ خدا کو جلال ملتا، انہوں نے خدا کو جلال دیا، تو خدا نے بھی ان کو کیا دی؟ عزت اور مقام دیا۔ 3 گرائے گئے اور چوتھا اللہ زادہ ان کے ساتھ تھا، کیونکہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کے ساتھ وقت گزارا، اور وہ وقت تھا کہ وہ گواہی دیتے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں۔ یونا نے گواہی دی، میں بحر و بحر کے خالق اور مالک کا ماننے والا ہوں، گو اس کو گرایا گیا، لیکن خداوند نے جب اس نے خدا کو اس موقع پر عزت دی کہ میں اس کا ماننے والا ہوں، تو خدا نے بھی اپنے ماننے والے کو شرمندہ ہونے نہ دیا، موت کے حوالے نہیں کیا۔ آج بھی جو اس کے ماننے والے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، یہ وقت ہے توبہ کرنے کا۔ لکھا ہے آج کا دن توبہ کا دن ہے، آج کا دن نجات کا دن ہے، وہ توبہ کرو اپنے گناہوں سے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو میرے عزیزو ہم ابلیس کو موقع دیتے ہیں، اور ابلیس کو موقع ملتا ہے تو پھر ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ ہمیں وقت پر سرفراز کرے گا، اس کے بارے میں تو نہیں لکھا، وہ تو وقت میں ذلیل کرے گا۔ اگر آپ خدا کو موقع دیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہ وقت پر کیا کرتا ہے؟ سرفراز کرتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ عزت بڑھاتا ہے، خوب کامیاب کرتا ہے۔ اس لیے سننے والے جتنے بھی اس وقت سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، میری درخواست ہے کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین آمین۔ آئے خدا کے کلام کے لیے، زبردست کلام کے لیے خیال کیا۔ آمین۔ آئے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں۔ رب الفاج، مہربان وعدوں کے سچے خدا، تیری تمجید، تیری تعریف، تیری ستائش کرتے ہیں۔ آج کی شام جب تو نے ہمیں یہ وقت مہیا کیا کہ ہم تیری بارگاہ میں آ کر جھک سکیں، تجھے سجدہ تعظیم پیش کر سکیں، تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع کا نام لے کر تیرے حضور آتے ہیں خدا، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، جس نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر ہمیں کوئی آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس میں نجات ہو، وہ فقط یسوع کا نام ہے۔ ہم یسوع کا نام لے کر خداوند تیری تمجید، تیری شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے بھائی کاشف کے لیے، ان کی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بیٹے کے لیے، جو تیرے نام لیوا لوگ ہیں، جن کی خاطر تو نے یسوع خون بہایا ہے، اور ہم تیرے خادم، ہمارے لیے بھی تو نے خون بہایا ہے، اور تو نے اپنے پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے خداوند ہمارے ذہنوں کو کھولا ہے، دلوں کو وسیع کیا ہے کہ ہم تیرے کلام پر عمل پیرا ہوں اور تیری عبادت کریں، جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں بنایا ہے۔ تیرا کلام مقدس یہ فرماتا ہے، پس خدا کی عبادت کرنا تو وہ تمہارے روٹی اور پانی پر برکت بخشے گا اور تمہارے بیچ میں سے بیماریوں کو دور کرے گا۔ ہم تیرے کلام پر پورا یقین اور توکل کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور تیرا کلام جب نازل ہوتا ہے تو زندگیوں کے اندر اثر دکھاتا ہے۔ اس گھر میں تو نے اپنے کلام کو نازل فرمایا ہے، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ تیرے کلام کی قوت سے ابلیس تھر تھرا اٹھتا ہے، بدروہیں بھاگ جاتی ہیں، شریر کی شرارتیں بسم ہو جاتی ہیں، اور تیرا روب اور دبدبا چھا جاتا ہے۔ ہم تیرے کلام کے لیے تیری تعریف کرتے ہیں۔ یہ کلام جو سنا گیا ہے، اس پر ہم سب کو اے خداوند عمل پیرا ہونے کی اپنے پاک روح کے وسیلہ سے تو ہمت، طاقت، دلیری دے، عقل دے، حکمت دے، تاکہ تیرے کلام کے عین مطابق ہم زندگیاں جو ہیں وہ گزار سکیں۔ بیٹیوں کو برکت دے، بیٹے کو برکت دے۔ خداوند ان نوجوانوں کے لیے دعا کرتے ہیں
کہ زندگی کے ہر ایک میدان میں ایریا میں تو انہیں مضبوط کر، فزیکلی اور اسپرچولی، اور جو ایجوکیشن یہ حاصل کر رہے ہیں ان میں بھی تو انہیں کامیاب کر، تاکہ یہ اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے خاندان کے لیے ایک نشان ٹھہریں، عزت کا باعث بنیں، اور ابلیس کی ساری بری تاثیروں، قوتوں، موکلوں کو جو ان کے فیوچر کے خلاف ہیں یسوع کے نام سے باندھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بھائی کاشف کو، بہن کو بھی تیرے حضور لاتے ہیں جو ان کے ماں باپ ہیں، خداوند انہیں بھی تو ایسے وسائل دے، طاقت دے، ہمت دے، روپیہ پیسہ دے، ہر طرح سے برکات دے، کیونکہ تو ہی اپنی مٹھیاں کھولتا اور ہر ایک جاندار کو سیر اور آسودہ کرتا ہے۔ اے خداوند ان کی ذمہ داریوں کی یہ اچھے طریقے سے مختاری کر سکیں، کیونکہ مالک تو ہے اور پیٹ کا پھل تیری طرف سے میراث ہے۔ اے خداوند اپنے لوگوں کو برکت دے، بلیس کر، تاکہ یہ ہر طرح سے ان کی پرورش جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکیں، اور تیرا نام اس خاندان میں بڑھتا جائے، ترقی پاتا جائے۔ اپنے لوگوں پر اپنے روح کی نعمتوں کا نزول کر، برکتوں کا نزول کر۔ اے خدا اس گھر میں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی، قلت اور گھاٹا نہ آئے، سب کچھ تیرے آسمان سے مہیا کیا جائے، اور تو یعقوب کا خدا ہے، ابراہیم کا خدا ہے، اور تیرے کلام میں لکھا ہے عزت تیری وداوے گا یعقوب دا خدا۔ خدا ہم تیری طرف دیکھتے ہیں جو ہماری عزت کو بڑھاتا ہے، جو ہمیں وقار دیتا ہے، جو ہمیں ہر طرح سے سنبھالتا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اس گھر کو یسوع کے خون میں چھپاتے ہیں، در و دیوار کو، دہلیزوں کو، اور چاہتے ہیں کہ کوئی بھی شریر کی شرارت یہاں پر کارگر ثابت نہ ہو یسوع کے نام سے۔ ابلیس فیل ہو، مخالفت کی ساری ارواح کو باندھتے ہیں، جیلسی کی ساری ارواح کو باندھتے ہیں، تیری آگ مانگتے ہیں خدا۔ تیرے کلام میں لکھا ہے جب خداوند میرے ساتھ ہے تو پھر کون ہمارا مخالف ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اے خداوند تو اپنے لوگوں کا حامی و ناصر ہو اور انہیں برکت دے۔ بھائی کے کاروبار پر، روپے پیسے پر تیری برکت ہو، ان کے کھانے پینے کی چیزوں پر تیری برکت مانگتے ہیں خدا۔ کبھی مٹی میں سے آٹا اور کپی میں سے تیل نہ ختم ہو۔ اے خداوند تو اپنا آسمان کھول، اپنے ہاتھوں کو بڑھا۔ ہم کسی بت، معبود، پیر، بابے، عمل کے آگے نہیں جھکتے، ہم یسوع کے آگے جھکتے ہیں، جس نے کہا کہ تم میرے نام سے جو کچھ چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ اے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری سپر نیچرل مفوق الفطرت قدرت کے لیے جو تو اپنے کلام کے وسیلہ سے نازل فرماتا ہے۔ اپنے لوگوں کو اور زیادہ بلیس کر، اور ان کی ساری روحانی، جسمانی، مالی، معاشرتی ضرورتوں کو پورا کر۔ کلام کے مکاشفات اور بید کھول اپنے لوگوں پر ہے خدا، ہم سب پر کھول۔ ہم اپنے بھی خاندانوں کو تیرے حضور میں لاتے ہیں، تو حفاظت کر ہے خدا۔ اور آنے والے دنوں میں دعا کرتے ہیں پپال والا کے لوگوں کے لیے، مسیح کلیسیا کے لیے، کہ یہاں پر ایک بیداری کا بڑا فلڈ آئے، بیداری آئے یسوع کے نام سے۔ لوگ ریئل ٹرو بائبل کی ایجوکیشن کو جانے ہیں خدا، اس پر عمل پیرا ہوں، اور ہر طرح کی بدعات سے، ہر طرح کی منافقت سے، ہر طرح کے کفر سے، ہر طرح کی ابلیس کی چالوں سے اے خداوند باز آئیں، کیونکہ تو چاہتا ہے کہ لوگ تیری پیروی کریں، حق پر چلیں، سچائی کے کلام کو قبول کریں، اور ہر طرح کی بت پرستی کو چھوڑیں، جادوگری کو چھوڑیں۔ جو عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ لوگ باز آئیں ہیں خدا۔ تو چاہتا ہے کہ تیرے لوگ تیری پرستش کریں، کیونکہ تو نے سب کو بنایا ہے، اور تو بیدار ہوتا ہے جب لوگ جادوگری میں پڑھتے ہیں، بت پرستی میں پڑھتے ہیں، کلام میں آمیزش کرتے ہیں۔ یہ تجھے ہرگز پسند نہیں، ہم جانتے ہیں۔ سو خداوند یہاں پر ہم بیداری کا روح مانگتے ہیں یسوع کے نام سے۔ خاندان بچائے جائیں، نوجوان بیٹے بیٹیاں، بزرگ بہنیں بچائی جائیں یسوع کے نام سے، اور یہاں پر تیرا جلال ظاہر ہو یسوع کے نام سے۔ اے خداوند تو ہمارے ساتھ ہونا، جیسے باحفاظت یہاں پر آئے ہیں، باخیریت اپنے گھروں کو پہنچے اور تیرا شکر ادا کریں۔ آج کی عبادت کا سارا جلال یسوع کے نام کو دیتے ہیں، باپ اور بیٹے روح کے نام کو دیتے ہیں خدا۔ بڑی برکات کا نزول فرما، مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔